جو باتیں جو نصیحتیں ہم نے حضرت نصیر صاحب سے سنی، جن کی باتوں نے پورے اس حال کو رلا دیا، جن کی باتوں سے ہمیں اپنے ماں باپ آج یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی قدر وہی جانتا ہے جس نے اس ماں باپ کو پہچانا ہو، جس کے زندگی میں ماں باپ کا سایہ ہو۔ ہم وہ بدقسمت ہیں جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ چلا گیا ہے، لیکن بہت سارے ہمیں اور آپ بچے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں۔ اللہ ان کی عمریں دراز کرے، اور جن کے ماں باپ رخصت ہوئے اللہ ان کو گھر کے رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی رب حقیقی ہے، لیکن بچے کے لیے اپنا ماں باپ جو ہے وہ رب مجازی ہے۔ جو بچے کو تو جنم دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس بچے کو زمین سے فلک تک پہنچانے والا وہ ایک استاد ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، جتنے اولیاء کرام آئے، جتنے اسکالرز، فلاسفرز، دانشور اس دنیا میں آئے، ارسطو ہو، افلاطون ہو یا سکندر ہو، ہر ایک کو افلاطون تو استاد نے ہی بنایا، ہر ایک کو سکندر اعظم وہ ایک استاد نے ہی بنایا ہے۔ استاد ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک بچھڑے ہوئے گلستان کو آپاشی کر کے ایک چمکتا ہوا ایک پھول اور گلستان بناتا ہے۔ اگر استاد نہ ہوتا تو ہم بھی اس سٹیج پہ نہ ہوتے، اگر استاد نہ ہوتا تو ہمارا کچھ ہی دنوں پہلے چندریان تھی چاند پہ نہ ہوتا، اگر استاد نہ ہوتا تو ہمارے پردھان منتری نہ ہوتے، اگر استاد نہ ہوتا تو گاندھی، مدر تریسا اور شاعر مشرق علامہ اقبال نہ ہوتا۔ بے شک ان کو اپنے ماں باپ نے جنم دیا، لیکن ان منزلوں تک پہنچانے میں ان کا جو اہم رول تھا وہ ایک استاد کا تھا۔ اور وہی یوم اساتذہ جو آج ہم یہاں منا رہے ہیں، اس یوم اساتذہ کے پس منظر میں بڑے بڑے دانشوروں نے بھی ٹرائیبیوٹ دیا ہے اساتذہ کرام کو۔ یہی 5 ستمبر ہمارے ایک عظیم سکالر ڈاکٹر سروی پالی رادھا کرشنن، جو پیشے سے تو وہ استاد تھے، لیکن اپنی محنت سے بعد میں وہ ہمارے اس بہت بڑے جمہوری ملک کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بنے اور بعد میں سیکنڈ پریزیڈنٹ بنے۔ اور اس شخصیت کو اپنے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کا جنم دن منایا کریں گے، تو جواباً سروی پالی رادھا کرشن کہتے ہیں استادوں کا احترام دل میں رکھتے ہوئے کہ آپ میرا جنم دن یعنی 5 ستمبر 1888 کو وہ پیدا ہوئے، کہا کہ آپ میرا جنم دن نہیں منائیں گے، بلکہ اس میرے جنم دن کو میں ایک استاد رہا ہوں، یوم اساتذہ کی طور سے مناتے رہیں گے۔ اور جب 1962 میں وہ ہمارے جمہوری ملک کے پریزیڈنٹ بنے تو 1962 سے لے کر آج تک ہم اس دن کو بطور یوم اساتذہ ہی مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم انٹرنیشنل بات کریں گے
تو عالمی سطح پر ہم یوم اساتذہ 5 اکتوبر کو مناتے ہیں، کیونکہ یونیسکو یونائٹڈ نیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے 1966 میں انٹر گورنمنٹل کانفرنس بلائی، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم اساتذہ کو ٹرائبیوٹ دینے کے لیے یوم اساتذہ منایا کریں گے، اور اس کانفرنس کا جو حتمی فیصلہ تھا وہ 1994 ہے، اور 1994 سے ہم اس یوم اساتذہ کو 5 اکتوبر کو مناتے ہیں۔ تو اس اساتذہ کی قدردانی کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں ابھی نصیر صاحب سے بھی سنی، عاشق سر سے بھی سنی، ابھی بہت سارے عظیم شخصیتیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم سنیں گے، آپ بغور سنیے۔ لیکن میں بدقسمتی کی بات یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اکثر بات کیا ہے کہ استاد کا درجہ اگر اتنا بڑا ہے تو وہ استاد کا درجہ ڈاؤن کیوں ہوا؟ استاد کو آج سماج میں نچلی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ میری رائے کے مطابق میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، بحیثیت استاد، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کچھ دل میں رنجش پیدا ہو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ شاید ہم اساتذہ کراموں سے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی اپنے فرائض منصبی کو ایمانداری سے شاید نہیں پہچان رہے ہیں۔ دوسرا کارن اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ہے اساتذہ کی طرف عدم توجہی، جس عدم توجہی کی وجہ سے معاشرت میں اساتذہ کا وقار گر گیا ہے۔ حالانکہ جرمنی کی چانسلر مائیکل اینجل کو ایک دن وہاں کے ججز، ڈاکٹرز، انجینئرز نے احتجاج کر کے بتایا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیجئے، تو مائیکل اینجل نے ان کو جواب دیا کہ اگر مجھے اضافہ کرنا ہے تنخواہ میں، جس نے آپ کو جج بنایا، جس نے آپ کو انجینئر بنایا، جس نے آپ کو وکلا بنایا، جس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، اور جس نے مجھے جرمنی کا چانسلر بنایا، وہ ہے میرے استاد محترم، مجھے پہلے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس استاد کے پیشے کے لیے توجہ دینا چاہیے۔ کیا توجہ؟ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار کو علاج کرنے کے لیے ایک قابل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو وہاں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم نیٹ کوالیفائی کریں، نیشنل ایلیجیبلٹی انٹرنس ٹیسٹ۔ اگر ہمارا ایک بیوروکریٹ ڈی سی بننے کے لیے IAS ایگزام رکھا گیا ہے اور اس کو کوالیفائی کرنا ہے، اگر ہمارے پولیس آفیسر بننے کے لیے IPS ایگزام ہے تو اس کو کوالیفائی کرنا ہے، اگر ہمارے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے تحصیل لیول پہ تحصیلدار بننے کے لیے چاہیے ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں ایگزام کرنا ہے کیس۔ مگر بدقسمتی سے ایک استاد بننے کے لیے کوئی ایگزام شاید کوالیفائی نہیں کرنا پڑتا ہے، اور اگر تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے، میں اپنی رائے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین سے بہترین، قابل سے قابل ترین استاد ہونا چاہیے جو ان بچوں کو سنبھالے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کو VIP درجہ دے رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استادوں کو VIP کے زمرے میں لائیں، اور ان کے لیے پھر وہ ایگزام ہو جو نیٹ سے ٹف ہو، جو UPS ایگزام سے ٹف ہو، جو JEE مین سے ٹف ہو، تاکہ وہ استاد ایسا انجینئر بنے جس
جس میں اس کا بنایا ہوا روڈ کبھی بلاک نہ ہو. اگر اس درجے پہ دیکھا جائے تو تب قابل استاد بننے کے لیے اعلیٰ پائے کے ایگزام ہونے چاہیے اور بشرطے کہ سب سے زیادہ درجہ دیا جائے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ VIP کا درجہ اگر ہونا چاہیے تھا تو وہ ہونا چاہیے تھا استاد کا. پھر اس سے کام لینا ہے وہ سوال دیگر ہے. پھر اس سے چاہے وہ ہزاروں ریٹن ٹیسٹ لے, ہزاروں UPSC ایگزام کوالیفائی کرائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کی دوڑیں لگیں گی جس طرح آج ہم دوڑیں لگاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, وہاں پیسہ ہے. یہ دنیا ہے مادہ پرستی کا زمانہ ہے. ہمیں انجینئر بننا ہے, وہاں پیسہ ہے. اور ہمیں DC بننا ہے, وہاں پیسہ ہے. ہمیں اور کوئی بننا ہے, وکلا بننا ہے, وہاں پیسہ ہے. لیکن آج کل جس کو غریب سمجھا جاتا ہے وہ ایک استاد ہے, لیکن اس کی طرف ہم نے کبھی سام نہیں لی. یہ کیا ہے استاد کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہی استاد جو ہم جیسے قابل ناقابل ہوگا پھر وہ انجینئر بنا پائے گا, پھر وہ ڈاکٹر بنا پائے گا, کیا پھر وہ وکیل اور جج اس کو بنا پائے گا؟ نہیں بنا پائے گا. میں کہتا ہوں اگر بننا چاہتے ہو چندریان سے آگے اور مریخ سے آگے سورج تک پہنچنا چاہتے ہو, کیا مدر تریسا کہتی ہے aim to the sun though you may not reach there, کہ اگر آپ, مجھے پتا ہے کہ ہم سورج تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی امید رکھو کہ ہمیں سورج تک پہنچنا ہے, تو اس سورج تک پہنچنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. اور استاد بھی کیسا ہو جس کے لیے نیٹ سے سخت ایگزام ہو, IPS سے سخت ایگزام ہو, IAS سے سخت ایگزام ہو, KS سے سخت ایگزام ہو, لیکن وہ تب ہو جب اس کے لیے اس کو VIP درجہ دیا جائے اور تاکہ وہ جو مادہ پرستی ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کی دوڑیں لگے. ہم ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے پہلے ہم استاد بنے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے, یہ اللہ کا بے حد شکر اور کرم ہے کہ ہم گنہگار اس پیشے کے لائق نہیں تھے, مگر اللہ نے پتہ نہیں ہمارے اندر کیا وہ خوبی ڈالی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ اسی لائن میں آ جاؤ, آپ استاد ہی بنو. استاد کا پیشہ چھوٹا پیشہ نہیں ہے. رابندر ناتھ ٹیگور ایک دن جہاز کے اوپر سفر کر رہے تھے, شاید میں نے یہ واقعہ آپ کو کہیں مارن کا سب بتایا تھا. یس سر. اور جہاز اوپر سے جا رہا تھا, نیچے ایک سکول آیا, وہاں پر بچے پیر پڑ رہے تھے, مارننگ اسمبلی ہو رہی تھی, اور ٹیگور کی نظر نیچے پڑی اس سکول کی طرف, اور ٹیگور کھڑا ہوتے ہیں جہاز کے اندر. پائلٹ نے کہا سر آپ کھڑا کیوں ہو گئے؟ کہا میرے استاد محترم نیچے گراؤنڈ میں پریئر پڑھ رہے ہیں. پائلٹ نے جواب دیا یہ تو آپ کا استاد کہاں ہوگا؟ کہا میرا استاد تو نہیں ہوگا لیکن استاد ہے, کسی کا استاد ہے, کسی کا استاد ہے, وہ میرا استاد ہے. جس یوم اساتذہ کو آج ہم منا رہے ہیں, جو باتیں اس سلسلے میں کرنی تھی وہ ہمارے خطیبوں نے کی, وہ آپ نے بھی بولی, لیکن معاشرے میں استاد کا درجہ کیوں کم ہے اس کی طرف آج تک میرے خیال میں کسی نے توجہ نہیں دی. اگر اس استاد کے پیشے کو ڈاکٹر سے آگے لے جاتے, انجینئر سے آگے لے جاتے, DC سے آگے لے جاتے, تحصیلدار سے آگے لے جاتے, سب کی دوڑیں, سب کی نظریں اس استاد بننے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. ہم نے استاد کو معاشرے میں خود گرایا ہے اور کچھ حد تک ہم جیسے استادوں نے بھی اپنے کردار سے اپنے آپ کو ہی گرایا ہے, کہ جو حق ہمیں ادا کرنا ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے, اور جو حق استاد بنانے والوں کو کرنا تھا وہ ان سے نہیں ہو رہا ہے. اگر استاد کو VIP کا درجہ دیا جائے